بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذخیرہ حدیث کے اندر اور میدان حدیث کے اندر ایک موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے راویوں کے احوال۔ راویوں کے احوال جب تک ایک انسان ان پر آگاہی حاصل نہیں کرتا تب تک وہ ذخیرہ حدیث اور میدان حدیث میں قدم نہیں رکھ سکتا، اور اس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہوگا۔ تو جب ہم کسی بھی حدیث کو جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی صحت اور اس کا سقم کیا ہے، یہ صحیح ہے، ضعیف ہے یا کس درجہ پر فائز ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس حدیث کی سند کے راویوں کے احوال جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو بھی شخص اس میدان میں اترنا چاہے گا تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ راویوں کے احوال کو جانے۔ اب اگر راویوں کے احوال کو جاننا ہے تو اس کے لیے کون سا رستہ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے باقاعدہ طور پر محدثین کرام نے ایک بہت بڑا ذخیرہ راویوں کے احوال پر مرتب کیا ہے، اور بہت کئی جلدوں کے اندر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور گولڈ زہر جیسے مستشرق یہ کہہ اٹھے ہیں کہ جتنا ذخیرہ کتب و اسماء الرجال کا یا راویوں کے احوال کا جتنا ذخیرہ مسلمانوں نے جمع کیا ہے اور کسی نے بھی اتنا ذخیرہ جمع نہیں کیا، یہ مستشرق گولڈ زہر نے کہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محدثین کرام کی کتب میں اور دامن حدیث کے اندر ایک بہت بڑا کام جو محدثین کرام نے سر انجام دیا ہے وہ راویوں کے احوال ہیں۔ تو راویوں کے احوال جاننے کے لیے کس طرح کا ڈیٹا ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے؟ تو اس حوالے سے ایک خاص ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ ہے کتب اسماء الرجال۔ ایک لفظ یہ استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الاعلام، ایک اسماء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک الاعلام اور ایک تراجم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ایک احوال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی مختلف ناموں کے ساتھ مختلف کتب موجود ہیں، اگرچہ کچھ کتب ایسی بھی ہیں جن کے نام اور بھی رکھے گئے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو ایک ٹرم کے طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کے ذیل میں یہ کتب آئیں گی جو راویوں کے احوال سے متعلقہ ہوں گی، تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ اب میں ان الفاظ کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا تاکہ اس ذخیرہ اور اس ٹرم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ پھر الحمدللہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے راویوں کے جو کتابیں لکھی گئی ہیں راویوں کے احوال پر، ان کے علیحدہ تعارف پر ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی آپ ہمارے بیانات سماعت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں عرض کروں گا کتب اسماء الرجال، کتب کتاب کی جمع ہے اور اسماء کا لفظ یہ اسم کی جمع ہے۔ جس وقت عمومی طور پر ہم لفظ اسم استعمال کرتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ جناب کا اسم شریف کیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب کا نام کیا ہے۔ لیکن جب ہم اس کو علم حدیث کے اندر آ کر دیکھتے ہیں تو پھر اسماء کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تعارف، احوال، سیرت، تاریخ، کردار، یہ مطلب ہوتا ہے اسماء کا۔ تو جس وقت یہ باقاعدہ ٹرم کے طور پر لفظ استعمال ہوگا ذخیرہ حدیث کے اندر اور علوم حدیث کے اندر، تو پھر اسماء کا مطلب ہوگا احوال الروات، راویوں کے احوال، راویوں کی سیرت، راویوں کا کردار، یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوگا۔ اسی طرح دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے اعلام۔ اعلام کا جو لفظ ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے نام، اسی طرح ہی، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی سیرت، کسی کا کردار، کسی کے احوال، کسی کے حالات۔ جس طرح اعلام کے نام سے کتنی کتابیں، سیر اعلام النبلاء، یہ لفظ اعلام کا استعمال ہوا۔ اسی طرح خیر الدین زرکلی کی کتاب ہے الاعلام، اس طرح کئی اور کتابیں الاعلام کے نام سے ہیں جن کا مطلب ہے راویوں کے احوال، راویوں کے حالات اور ان کی سیرت و کردار، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے تراجم، کتب التراجم الرجال، یعنی راویوں کے تراجم پر مشتمل کتب۔ اب جو لفظ تراجم ہے وہ ترجمہ کی جمع ہے، اور ترجمہ کے تین معنی یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ترجمہ کا ایک مطلب تو ہوتا ہے ٹرانسلیشن، ایک لینگویج سے دوسری لینگویج کے اندر اس کو ٹرانسفر کرنا، منتقل کرنا، عربی ہے تو اس کو اردو میں لے کر جانا، یہ ترجمہ ہے۔
دوسرا ترجمہ کا مطلب ہوتا ہے راویوں کے احوال، یہ علوم حدیث کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ راویوں کے احوال کو بھی جس طرح ترجمہ الراوی، اس کے لیے ترجمہ کا باقاعدہ طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے اندر اس کا اسم و نسب بیان کیا جاتا ہے، وفات و وصال، وفات اور ولادت اس کی بیان کی جاتی ہے، اس پر جو دیگر محدثین کرام نے حکم لگایا ہوتا ہے وہ اس کے اندر بیان ہوتا ہے، تو اس کو بھی ترجمہ الراوی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا تعارف، انٹروڈکشن ترجمہ کے لفظ میں۔ تیسرا جو ترجمہ کا مفہوم ہے وہ ہے کہ جب کوئی بھی امام کسی حدیث کو اپنی کتاب کے اندر بیان کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک باب بندی کرتا ہے، ایک عنوان دیتا ہے، ٹائٹل دیتا ہے، ایک چیپٹر قائم کرتا ہے، اس کے اوپر اس کو ایک ٹائٹل دیتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر کوئی اقامت الصلاۃ کے نیچے اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، وہ جو بنی الاسلام علی خمس شہادت والی روایت ہے، اس کے اندر وہ نیچے حدیث لے کر آتا ہے اور اوپر اقامت الصلاۃ کا ٹائٹل دیتا ہے۔ تو یا پھر جو اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے اس مسئلہ کو اوپر باب کی شکل میں ذکر کرتا ہے، جس طرح تراجم ابواب البخاری، امام بخاری کے ابواب کے تراجم، اس کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب قائم کیے ہیں اس کے حوالے سے اس کی ڈیٹیل کو سامنے رکھنا، اس کی وضاحت کو سامنے رکھنا، تو جو تراجم کا لفظ ہے وہ ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو راویوں کے احوال ہیں ان کے لیے بھی باقاعدہ طور پر تراجم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عام لفظ ہے احوال الروات، راویوں کے احوال، اور یہ جو آگے کتب اسماء الرجال، الرجال کا لفظ جو آیا ہے، الرجال کا جو لفظ ہے اس سے مراد ہے راوی۔ جب حدیث کے اندر کوئی شخص کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، علوم کے اوپر کام کرتا ہے یا حدیث کو روایت کرتا ہے، تو ایسے شخص کو حدیث کے اندر رجل یا رجال کا لفظ ایسے اشخاص کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو کتب اسماء الرجال ہیں، راویوں کے احوال سے متعلق جو کتب ہیں ان کو یہ ٹائٹل دیے جاتے ہیں، کتب اسماء الرجال، کتب الاعلام، یا پھر آگے موضوعات کے اعتبار سے وہ بدل جاتا ہے، کتب الجرح والتعدیل، کتب الضعفاء آگئی، کتب الوادعین آگئی، یعنی جو موضوع روایات گھڑنے والے لوگ ہیں وہ ہو گئی، یا اس کے علاوہ دیگر کتب جو ہیں وہ جو بھی اس فن سے متعلق جن کے اندر راویوں کے احوال کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے راویوں کے احوال کو جاننا ہے، جس کے لیے آپ کو ان کتب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ یہ کتابیں جو راویوں کے احوال پر ہیں، جس طرح امام ذہبی رحمہ اللہ کی بڑی معروف کتابیں ہیں، تاریخ الاسلام ہے، سیر اعلام النبلاء ہے، المغنی فی ضعفاء الرجال ہے، میزان الاعتدال ہے، تہذیب الکمال کا خلاصہ تہذیب الکاشف ہے، یا اس کے علاوہ المعین فی طبقات المحدثین ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں انہوں نے راویوں کے احوال پر لکھی ہوئی ہیں، یا امام ابن حجر اسقلانی کی کتب ہیں جو انہوں نے تہذیب التہذیب، تہذیب الکمال کے اوپر لکھی ہے، وہ ہے، یا تقریب التہذیب ہے، یا ان کی کتاب لسان المیزان ہے، یا اس طرح تحریر اللسان ہے، تقویم اللسان ہے، امام ابن حجر اسقلانی کی جو کتب ہیں تعجیل ہے، یا اس کے علاوہ باقی کتب ہیں امام ابن حجر اسقلانی کی۔ یہ کتب بھی راویوں کے احوال پر زبردست قسم کی کتابیں ہیں، اور پھر راویوں کے احوال پر علیحدہ علیحدہ بھی کتب موجود ہیں، جس طرح کہ الکامل فی ضعفاء الرجال، راویوں کے ضعیف راویوں کے متعلق وہ کتابیں ہیں۔ اسی طرح جو کتب العلل ہیں ان کے ذیل میں بھی راویوں کے احوال آتے ہیں اور اس کے اندر بھی راویوں کے احوال کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح الثقات راوی ہیں، جس طرح معرفت الثقات ہے یا امام عجلی کی، اور اسی طرح ابن حبان کی کتاب الثقات ہے، اور اسی طرح باقی جتنے بھی ثقہ راویوں کے متعلق کتابیں لکھی گئیں۔ تو اس طرح مختلف اینگل سے ہم اگر راوی کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے متعلقہ کتب کا ہم مطالعہ کر کے اسی طرح کی کتب کے اندر جا سکتے ہیں اور راویوں کے احوال ہم دریافت کر سکتے ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ کچھ کتابیں بھی ایسی بھی آ گئی ہیں کہ جو کتب و اسماء رجال کا ترجمہ باقاعدہ طور پر کر دیا گیا ہے، اردو ترجمہ، وہ بھی آپ مکتبہ جات کی طرف رجوع کر کے آسانی کے لیے آپ ان کو کبھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ورنہ جو کتب و اسماء رجال ہے اس کے اندر جو احوال ہیں وہ مشکل نہیں ہے،
بس ان کا اسلوب پتہ ہونا چاہیے، اس کی عربی زیادہ مشکل نہیں، اسلوب پتہ چل جائے تو راوی کے احوال کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کتب اسماء الرجال تھیں یا کتب احوال الروات تھیں یا کتب الاعلام تھیں جو راویوں کے حوالے سے تھیں، ان کا مطالعہ جب تک انسان نہ کرے حدیث کی جو سند ہے اس کا حکم کبھی بھی انسان صحیح طریقے سے نہیں سمجھ۔ تو آئیں ہم رجوع کرتے ہیں کتب اسماء الرجال کی طرف، راویوں کے احوال کو خود دریافت کرتے ہیں، اس کے متعلقہ اصول پڑھتے ہیں، تب ہم میدان حدیث میں آ سکیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں احیاء حدیث کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام وہ علوم جو حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں اللہ وہ بھی ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔